حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بڑی ذمہ داریاں تھیں، ان کو کہا جاتا ہے فرائض منصبی۔ اندازہ لگائیے کہ ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے، تعمیر خانہ کعبہ کی ہو رہی ہے، اللہ کے گھر کی ہو رہی ہے، دعا ہمارے لیے ہو رہی ہے، اللہ میں اب صرف اپنا اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، اس قوم سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، میرا اور ان کا راستہ جدا کر دے، ففرق۔ چلیں آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں، وہ پہلے سے ہی تمہارا نام مسلمان رکھ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم۔ آگے دیکھتے ہیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسکنا وتب علینا إنك أنت التواب الرحیم۔ ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور ہمیں بنائے رکھیے، وجعلنا اور ہمیں بنائے رکھیے، مسلمین، مسلمین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ تثنیہ کہتے ہیں جو 2 کو شو کرتا ہے، 2 کے عدد کو، ہم دونوں کو بنائے رکھیے، مسلمین فرما بردار، وجعلنا مسلمین اور ہم دونوں کو فرما بردار بنائے رکھیے، لکا آپ کا، یا اپنا کہہ لیجئے، ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھیے۔ وجعلنا مسلمین لکا، 2 افراد ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیے، اور من سے ذریت اولاد نہ ہماری، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، امتن ایک امت، مسلمہ جو فرما بردار ہو، لکا آپ کی، ومن ذریتنا اور اے اللہ ہماری اولاد میں سے پیدا فرمائیے، امتن ایک ایسی امت، مسلمۃ لک جو آپ کی فرما بردار ہو، اور اللہ ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا فرمائیے جو امت مسلمہ ہو، آپ کی فرما بردار ہو، وَأَرِنَا اور یا اللہ ہمیں سکھائیے، ارینا ہمیں سکھائیے، مناسکنا، مناسک منسک کی جمع ہے، منسک عبادت کا طور طریقہ، حج کی عبادت کے لیے بھی منسک مناسک کا لفظ آتا ہے، قربانی کے لیے بھی منسک نسک یہ الفاظ آتے ہیں، عمومی عبادات کے لیے بھی منسک یا مناسک کا لفظ آتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ حج کی عبادات کے لیے آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مناسک حج شروع ہو گئے، مناسک حج، مناسک حج، حج کے ارکان، حج کی عبادات۔ اسی طرح نسک قرآن کریم کے اندر آتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، آپ کہیے کہ میری نماز و نسک، اور یہاں اس سے مراد قربانی بھی کی جا سکتی ہے اور اس سے مراد عبادات بھی ہیں۔ تو وَأَرِنَا اور ہمیں سکھائیے، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، ہماری عبادات کے طریقے۔
چونکہ یہ جو دعا مانگی جا رہی ہے یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت مانگی جا رہی ہے، تو اس سے یہ بات بہرحال زیادہ مناسب لگتی ہے، زیادہ قریب ہے کہ یہاں پر جو انہوں نے طریقہ سیکھا مانگا ہے وہ حج کا طریقہ ہو۔ اس گھر کے لیے جو عبادات ہیں وہ کون کون سی ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، ہمیں سکھائیے۔ وَتُبْ اور مہربانی فرمائیے، علینا ہم پر، وَتُبْ علینا اور ہم پر مہربانی فرمائیے۔ یہ تب، تابہ، توبہ، یہ جو الفاظ آتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ کسی کی طرف متوجہ ہونا، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کسی کی طرف متوجہ ہونا۔ اسی لیے توبہ جو ہے نا، توبہ وہ عمل ہے کہ جس میں اللہ پاک بڑی شفقت کے ساتھ اور بڑی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں توبہ قبول ہو گئی، یا بندے نے توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ تواب ہیں، تواب کا مطلب یہی ہے بڑی محبت کے ساتھ اللہ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اتوبو، ہم یہ بار بار لفظ پڑھیں گے، اتوبو الیہ، اس کا مطلب بھی کیا ہے، میں بڑی محبت کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ لہٰذا یہ جو لفظ تابہ، توبہ، اتوبو، یہ بندے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی چاہت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اور اللہ بڑی شفقت کے ساتھ اور بڑی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہم پڑھیں گے اتوبو، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور یہ اللہ کا پورا نام ہے باقاعدہ، التواب۔ تاب اللہ، ہم بار بار پڑھیں گے، تاب اللہ علیہم، اللہ ان کے اوپر محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ متوجہ ہوئے۔ وتب علینا، اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم پر توجہ فرما۔ انکا، بے شک آپ، انتا، آپ، التواب، توبہ قبول کرنے والے ہیں، الرحیم، رحم فرمانے والے ہیں، یا التواب، آپ تو بندے کی طرف بڑی محبت سے توجہ فرمانے والے ہیں۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ بہت شفقت کے ساتھ متوجہ ہونے والے ہیں، رحمت کے ساتھ متوجہ ہونے والے ہیں، مغفرت کے ساتھ، اور الرحیم، بے انتہا مہربان ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، یہ آیت دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور ہمیں بنائیے، ہمیں بنائے رکھیے، مسلمین لک، اپنا فرما بردار۔ اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے رکھیے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے، امتم مسلمۃ لک، ایک امت پیدا فرمائیے جو امت مسلمہ ہو، جو آپ کی فرما بردار ہو۔ ہمارا نام ہے مسلم، اور اس کی جمع آتی ہے مسلمین، اور اردو میں جب ہم پڑھتے ہیں تو مسلمان بھی آ جاتا ہے، لیکن عربی کے اندر یا مسلم واحد کے لیے آتا ہے، اور مسلمین یا مسلمون یہ جمع کے لیے آتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، مسلم، مسلمین، مسلمون، ہمارا یہ نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجویز فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا یہ نام تجویز فرمایا تھا۔ ہم 70ویں پارے میں سورہ الحج کی آخری آیت میں پڑھیں گے، سورہ الحج کی 17واں پارہ آخری آیت، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین من قبل، تمہیں پتہ ہے پہلے سے ہی ابراہیم علیہ السلام تمہارا نام مسلمین رکھ چکے ہیں۔ وہ سماکم المسلمین، وہ مسلمین، چلیں آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں، وہ پہلے سے ہی تمہارا نام مسلمان رکھ چکے ہیں۔
هو سماكم المسلم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. یہاں پر بھی وہی ہے، ہماری اولادوں میں سے ہماری اولاد میں سے ایک امت پیدا فرمائیے، اور وہ امت مسلمہ ہو، ایسی امت ہو جو آپ کی فرما بردار، یعنی اس امت کے نام کے اندر اللہ کی فرما برداری کا تصور موجود ہے. اس امت کے نام کے اندر ہمیں امت مسلمہ کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تجویز کیا ہوا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ نام ہمیں عطا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس امت کے ساتھ بہت گہرا ربط ہے، اس امت کے ساتھ بہت ہی گہرا ربط ہے. اب دیکھیے اس دعا میں یہ جو امت ہے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری پیدائش کی دعا ہی ابراہیم علیہ السلام نے مانگی. اگلی آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آ رہا ہے، یا اللہ صرف امت نہیں بلکہ امت کے اندر پھر ایک نبی بھی بھیجیے. اس امت کے اندر ایک نبی، یہ دیکھیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھی ان میں بھیجی ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں ایک دفعہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں اپنے اولین جو مراحل اور ابتدائی مراحل ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الا اخبرکم باول امری، میرے ابتدائی معاملات ان کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں. اچھا، صرف ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر حضور نہیں آئے، آپ تو آئے ہی آئے ہیں، ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کر آئے ہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اندازہ لگائیے کہ ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے. تعمیر خانہ کعبہ کی ہو رہی ہے، اللہ کے گھر کی ہو رہی ہے، دعا ہمارے لیے ہو رہی ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے تھے نا معراج پہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہیے گا، اور کسی نے نہیں کہا تھا. حالانکہ ملاقات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی ہوئی. ملاقاتیں تو اور انبیاء علیہ السلام سے بھی ہوئیں، لیکن جس نے کہا نا کہ اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. پھر درود شریف وہ تو ہے ہی درود ابراہیمی ہے، اس پر تو انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے بات ہوگی، وہ تو الگ. ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کر آئیں، اور ہمارے لیے دعا وہی ہے خانہ کعبہ میں، ہمارے لیے دعا خانہ کعبہ میں. اسی لیے خانہ کعبہ اور ہم لازم و ملزوم ہیں، ہمارا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں، اے امت مسلمہ، تم اب امت مسلمہ ہو، تمہارا بیت المقدس کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے جو تعلق تمہارا خانہ کعبہ کے ساتھ ہے. اسی لیے تمہاری عبادت کا رخ میں خانہ کعبہ کی طرف موڑنے لگا ہوں، کیونکہ تمہاری پیدائش کی دعائیں بھی یہی ہوئی ہیں، اور تمہاری فرما برداری کی دعائیں بھی، اور تمہارے نبی کے مبعوث ہونے کی دعائیں بھی یہی ہوئی ہیں. یہ بڑا گہرا ہمارا اس جگہ کے ساتھ ایک ربط ہے. اس لیے کوئی بھی مسلمان کیسا بھی ہو، اس کا دل کرتا ہے بار بار جانے کو، کیونکہ ہماری ابتدائی دعائیں وہاں سے شروع ہوئی ہیں. باقی کسی نبی نے اس امت کے لیے اس طرح دعا نہیں کی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. دیکھیے جی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ ہماری اولاد میں سے ایک امت ایسی پیدا فرمائیے جو آپ کی فرما بردار ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادات کے طور طریقے سکھائیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج سکھایا، اور یہ جو حج ہے جو موجودہ ہے، یہ حج تقریباً پورے کا پورا وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور انہوں نے کیا. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے اللہ بڑی مہربانی کے ساتھ ہماری طرف متوجہ رہیے. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، آپ بہت مہربانی فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں.
ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور مبعوث فرمائیے، فیہم ان میں، اب ان سے مراد ہم ہیں، امت مسلمہ، امت مسلمہ، ہماری اولاد میں سے جو امت آئے گی، اے اللہ مبعوث فرمائیے ان میں رسولاً، ایک عظیم الشان رسول، ایک عظیم الشان رسول، منہم انہی میں سے، منہم، یہ منہم جو اعزاز دے رہا ہے نا اس امت کو، امت کا اعزاز یہ بھی ہے کہ نبی امت میں سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کچھ بھیج سکتے تھے، جو چاہے شکل پیدا فرما سکتے تھے اللہ تعالیٰ کسی بھی انداز کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی امت کو بخشا کہ نبی بھی امت ہی میں سے آئے، منہم انہی میں سے، یتلو، اور نہ صرف آئے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو امت کے ساتھ ہر لمحے ہر مرحلے منسلک رکھا، جوڑے رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موقع آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک موقع آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اللہ میں اب صرف اپنا اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، اس قوم سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، میرا اور ان کا راستہ جدا کر دے، ففرق، تفریق، یا اللہ جدا کر دیجئے میری اور میری قوم کے راستے، میں صرف اپنا اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں۔ ایسا بھی موقع ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کبھی ایسا نہیں ہے، حالانکہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ تو پھر اتنے گناہ اور جرائم نہیں کرتے ہوں گے جتنے یہ کریں گے، لیکن یہاں رحمت اس درجے غالب ہے، اس درجے غالب ہے کہ قوم اور امت، قیامت تک آنے والی امت کی جو خطائیں ہیں نا، حضور کی رحمت کا سایہ اس سے وسیع ہے۔ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اسی لیے آپ کی رحمت نے وہ سارے ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے نا کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈا ہے۔ تو ومن رسولا منہم، اللہ ایک رسول بھیجیے انہی میں سے، یتلو جو تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتک آپ کی آیات، جو ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمْ اور ان کو تعلیم دے، الکتاب کتاب کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ اور ان کو حکمت سکھائے۔ حکمت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ تمام کی تمام حکمت میں آ جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے احکام شریعت ہمیں سکھائے ہیں وہ سب کے سب سنت اس میں حکمت میں آ جاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو سنوارے، ان کو پاک صاف کرے۔ اِنَّكَ بے شک آپ، انت آپ، العزیز انتہائی غالب ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں، آپ انتہائی غالب ہیں اور انتہائی حکمت والے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں یہ آخری آیت، ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا اور ان میں ایک عظیم الشان رسول بھیجیے، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک جو ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ اور ان کو حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بڑی ذمہ داریاں تھیں، ان کو کہا جاتا ہے فرائض منصبی۔ یہ 4 فرائض منصبی تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے،
جو نبوت کے پہلے لمحے سے لے کر آپ کی وفات جب ہوئی ہے، دنیا سے پردہ فرمایا ہے، تب تک آپ نے ہر لمحے جاری رکھے۔ فرائض منصبی 4 بہت بڑے، قرآن کریم کی تلاوت، پھر قرآن کریم کا سمجھانا، پھر حکمت، اپنے طور طریقے، سنتیں، احکام شریعت، یہ اور تربیت، وَيُزَكِّيهِمْ تربیت۔ اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو چند دن کے بعد ہوگی، کیونکہ دوسرے پارے کے آغاز میں ہی یہی آیت پھر دوبارہ آئے گی۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ ہی غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ ایک دفعہ میں شروع سے پھر دوہرا لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور ہم بنائیے، مسلمین لکا، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں میں سے بھی، ہماری اولاد میں سے بھی، امتن، ایک امت پیدا فرمائیے، مسلمۃ لک، جو آپ کی فرما بردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہماری عبادات کے طور طریقے ہمیں سکھائیے، وَتُبْ عَلَيْنَا، یا اللہ ہم پر بڑی محبت کے ساتھ متوجہ رہیے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ بہت زیادہ مہربانی فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اور ان میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمائیے، منہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، کتاب قرآن مجید، والحکمہ، اور ان کو حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کی اصلاح کرے، ان کی تربیت کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب اور حکمت والے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔